السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بہت بڑھ چکا تھا۔ قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، شاعر کہتے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک ہی پیغام دیتے تھے کہ لوگ ایک اللہ کو مانیں، بتوں کو چھوڑ دیں اور سچائی کے راستے پر آ جائیں، مگر مکہ کے بڑے لوگ اپنی ضد پر قائم تھے۔ انہوں نے نہ صرف بات ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا بھی شروع کر دیا۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی گندگی پھینک دیتے، کبھی گالیاں دیتے اور کبھی پتھر مارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف پر صبر کرتے تھے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ جب حالات بہت سخت ہو گئے اور مکہ میں دعوت کا راستہ بند نظر آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اسی خیال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے کافی دور تھا اور وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جسے ثقیف کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید وہ لوگ سچائی کی بات سن لیں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں گئے بلکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، راستہ لمبا تھا اور وسائل بھی کم تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے پیغام سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی بلکہ فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ لوگ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نہ دولت مانگی نہ عہدہ مانگا بلکہ صرف یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور حق کا ساتھ دو، مگر طائف کے سرداروں نے نہایت بدتمیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو وہ کعبہ کی چادریں پھاڑ دے۔ کسی نے مذاق اڑایا اور کسی نے کہا کہ ہم تمہاری بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو صبر سے سنا اور پھر وہاں کے عام لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا چاہا، مگر سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پتھر اتنے زیادہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جو دعا کی وہ تاریخ کی سب سے دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں طائف سے باہر اس باغ میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم درد سے چور تھا مگر دل اللہ پر مکمل بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا مانگی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر سختی کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہو؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں، جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں، کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضی اترے۔ راضی ہونا تیرے ہی لیے ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں اور تیرے سوا کوئی قوت نہیں۔ یہ دعا مانگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ اسی وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنی، اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی اور ان کے ظلم کو دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں جن کے درمیان یہ شہر آباد ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بدلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ نہیں چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جواب سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بات صرف رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کہہ سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون اتار دیا۔ اسی باغ کے مالکوں نے ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کی ٹوکری دے کر بھیجا۔ وہ غلام نینوا کا رہنے والا تھا اور اس کا نام عداس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیتے وقت بسم اللہ کہا تو عداس چونک گیا، کیونکہ وہاں کے لوگ بسم اللہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کلمات کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کہ میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے شہر کے بارے میں پوچھا اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس نے یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ عرب میں حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ طائف کے ظلم کے بیچ بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی تسلی عطا کی، اور یہ بھی دکھایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ سے نکلے تو جسم زخمی تھا، مگر دل میں بد دعا کا کوئی خیال نہیں تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ بار بار عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ لوگ آپ کی بات سن لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کہ زید، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے راستہ کھول دیتا ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ طائف سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ سفر بھی آسان نہیں تھا۔ مکہ واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ قریش پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اب طائف کے لوگوں کی مخالفت بھی سامنے آ چکی تھی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری
اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کا ذکر کرتے اور دل میں یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے اور اللہ سے دعا کی کہ شہر میں امن کے ساتھ داخل ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ اگر کسی طاقتور شخص کی پناہ مل جائے تو دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے مطابق پیغام بھجوایا۔ آخر کار مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر کعبہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعزت طریقے سے شہر میں داخل کرایا۔ اس دن بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص کو وہ کمزور سمجھتے تھے اس کی عزت اللہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ مکہ واپس آ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ طائف کے زخم ابھی تازہ تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں کوئی سختی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہراتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، سچ کو اختیار کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ طائف کا واقعہ بظاہر ناکامی نظر آتا تھا مگر حقیقت میں یہ کامیابی کی بنیاد تھا، کیونکہ اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، رحمت اور اللہ پر مکمل بھروسہ کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ بعد کے برسوں میں یہی طائف اسلام کی نور سے روشن ہوا اور وہی لوگ یا ان کی اولاد ایمان لے آئے جنہوں نے کبھی پتھر برسائے تھے۔ اس طرح اللہ نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو باغ میں آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی تھی قبول ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچی دعوت کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھ کر لے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واقعہ طائف سے ہمیں کئی گہرے سبق ملتے ہیں جو ہر زمانے کے انسان کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جلدی میں فیصلہ نہیں کیا۔ اتنی بڑی تکلیف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ صبر اور امید کا دامن تھامے رکھا۔ عام انسان ہوتا تو شاید غصے میں آ کر بدلہ مانگ لیتا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ آج اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو ممکن ہے کل ان کی اولاد ہدایت پا جائے۔ یہی سوچ دراصل رحمت کی اصل بنیاد ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکل ناکامی نہیں ہوتی بلکہ امتحان ہوتی ہے۔ طائف میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں ملی مگر اسی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور بلند کر دیا۔ اللہ نے دکھایا کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دعا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں باغ میں بیٹھے اور دل کھول کر دعا مانگی تو اللہ نے فوراً مدد بھیجی، فرشتے بھیجے، تسلی بھی دی اور آنے والے وقت میں اس دعا کا اثر پوری دنیا نے دیکھا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اخلاق اور نرمی وہ ہتھیار ہے جو دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دعا دی اور یہی دعا بعد میں ان کے دلوں کی کنجی بن گئی۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غار ہو یا باغ، سفر ہو یا واپسی، ہر جگہ اللہ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی حالات
بہت سخت ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، راستے بند نظر آئیں، تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ مدد وہیں سے آتی ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ سچی کامیابی لوگوں سے بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ واقعہ طائف صرف ایک سفر کی کہانی نہیں بلکہ یہ صبر، دعا، رحمت اور اللہ پر کامل یقین کی زندہ مثال ہے جو قیامت تک دلوں کو سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی۔ واقعہ طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت بازو میں نہیں بلکہ دل کے صبر میں ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں سخت تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، جسم زخمی ہوا اور دل پر بوجھ آیا، تو اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا راستہ چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ دیکھا کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ ایک نبی کو عام انسان سے الگ کرتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام جاری رکھا، ہمت نہیں ہاری اور کسی سے نفرت نہیں کی۔ وقت نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر رائگان نہیں گیا۔ بعد میں یہی طائف اسلام کے نور سے روشن ہوا اور وہی قوم یا ان کی اولاد ایمان لے آئے جنہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ اس طرح اللہ نے دکھا دیا کہ نبی کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ واقعہ طائف ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان سچ کے راستے پر ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو وقتی دکھ اس کی کامیابی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے کے وقت معافی، تکلیف کے وقت دعا اور نا امیدی کے وقت امید کا دامن تھامنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ طائف کا اصل پیغام اور سب سے بڑا سبق ہے۔